بدماش اس کے گنڈے ساتھی وہاں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، ہنگامہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ کر کے کھینچا۔ ابو جہل نے مارا بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن قریش کے لوگ اور بھی تھے، کسی نے کچھ کہا نہیں۔ حضور وہاں سے حرم شریف سے باہر نکل کر کے آئے اپنے گھر کی طرف۔ یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ امیر حمزہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن پہلوان آدمی تھے، مکہ والے ڈرتے تھے ان سے۔ وہ شکار کے لیے گئے تھے، شکار سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی نے پکڑ کر کہا، حمزہ آج تمہارے یتیم بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا پیٹا ہے اور کوئی بچایا نہیں۔ تو رشتہ داری کی جو غیرت تھی وہ جاگ گئی، کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ محمد کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ یہ کون کہہ رہے؟ حمزہ کہہ رہے ہیں۔ اور گھر نہیں گئے، رسول پاک کے پاس نہیں گئے، سیدھے حرم شریف میں آئے۔ دیکھا تو خبیث مردود ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ٹھٹا مار کر ہنس رہا تھا لوگوں کے درمیان۔ اس مجمع میں سے جا کر کے ابو جہل کو پکڑ کر کے کھینچا، لائے حمزہ، امیر حمزہ، اور اس کو ہاتھوں سے اور لاتوں سے خوب گھونسے مارا۔ اور اس کے بعد کہا، خبردار، کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ محمد کے سارے رشتہ دار مر گئے؟ کبھی اگر محمد کی طرف اس کے بعد آنکھ بھی اٹھایا تو میں آنکھ پھوڑ دوں گا۔ میں اپنے بھتیجے محمد کا کفیل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو جہل کو مارا پیٹا، محبت تھی بھتیجے کی، لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ مارا پیٹا اور اس کے بعد آئے، دیکھتے ہیں اب میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اب دیکھنے کے لیے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، امیر حمزہ آئے، کہا، اے محمد، مجھے سننے میں آیا کہ ابو جہل نے آپ کو مارا ہے، غم مت کرنا، میں بدلہ لے لیا، میں تمہارے دشمن کو خوب مار کر کے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہیں اٹھایا، سنتے رہے، بات سنتے رہے، چہرہ نہیں اٹھایا۔ امیر حمزہ کہتے رہے، اب زیادہ غم مت کرو، مسکراؤ، ہنس دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں چہرہ اٹھایا۔ پھر جب امیر حمزہ نے بار بار کہا تو اب سننے کی بات ہے، اب سننے کی بات ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا دل کیا تھا؟ حضور چہرہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے چچا حمزہ، آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا، ایک بار مسکرا دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا حمزہ، آپ نے بدلہ تو لے لیا، اس کو مار کے آئے، لیکن میرے لبوں پر ہنسی اس وقت آئے گی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، آپ کے اندر ایمان آ جائے۔ امیر حمزہ نے اس دن پکار کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی عام انسان ہو تو اپنے دشمن سے بدلہ لیتی خوش ہو جاتا، امیر حمزہ کہتے ہیں اس دن میں جان لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں جیتے بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے میرے آقا یہاں پر آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی، اور یہی بزرگوں میں بھی رہا، یہی بزرگوں میں بھی رہا۔ آپ کو پتا ہے مشہور واقعہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دور، لوگوں سے دور چلے گئے تھے، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ کہاں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کی طرف آئے، پوچھا، ادھر ادھر دیکھتے رہے، ایک چرواہا جو بکریاں چراتا تھا وہ ملا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا تو نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا، میں تو نہیں پہچانتا کون ہے تمہارے رسول، لیکن ہاں اندر ایک پہاڑی کی کوہ کے بیچ میں یا جنگل کے درمیان کوئی ایک شخص ہے جو مسلسل رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، میرا دل پکار کر کہنے لگا، اس طرح رونے والا کوئی اور نہیں، یہ صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے، جا کر دیکھا، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے۔ کس بات پر رو رہے تھے؟ صرف اپنی امت کی فکر میں رو رہے تھے کہ اے اللہ، میری امت مجھے نہیں پہچانتی، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ عزیزان گرامی وقار،
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج امت کے متعلق فکر لوگوں میں کم ہو گئی، اسی لیے ہمیں توڑ دیا گیا ہے، آج ہمیں بکھیر دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موریشیس میں بیٹھنے والے کو عرب کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ ہندوستان کے مسلمان کو فلسطین کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ میرے عزیزوں، پوری کائنات کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک پارٹ کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے دل میں یہ فکر ہو، ہر ایک کے دل میں یہ احساس ہو، چاہے جتنی بھی دور رہتا ہے وہ کالا ہے کہ گورا ہے، ناٹا ہے کہ لمبا ہے، لیکن ہے تو میرے رسول کا امتی۔ یہ رشتہ تمہارے دلوں کے اندر جب آ جائے گا، بیداری آ جائے گی، پھر دیکھنا انقلاب آئے گا۔ آپ کو پتا ہے میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں سب سے پہلے لشکر لے کر کون آیا؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں، سن 90 ہجری میں حضور کی وفات کے 80 سال بعد ہندوستان میں 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے آنے والا جو شخص تھا وہ محمد بن قاسم، اور ان کی ایج کیا تھی پتہ ہے؟ 19 سال کا جوان، 19 ایئرز، ٹین ایج کا نوجوان، اور 10,000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا۔ کیوں آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ہندوستان فتح کرنا، جھنڈے گاڑنا یہ نہیں، بلکہ ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ کچھ عورتیں مسلمان حج کے لیے جا رہی تھیں، اور اس وقت وہاں ایک راجہ تھا، راجہ دابر سنگھ، اس کے گنڈوں نے یہ عورتوں کو قید کر لیا، ان کا مال لوٹ لیا، ان کی عزت پر حملہ کیا۔ تو عورتیں پکار کر کہنے لگی کوئی ہے ہمارا بھائی جو ہماری مدد کو آئے؟ تو کوئی عرب کے بزنس مین جو تھے، تجارت والے، انہوں نے عورتوں کی آواز سنی، عرب میں جا کر کے خلیفہ وقت یا گورنر جو تھا اس کے پاس بیان کر رہے تھے، اور یہ گورنر کا بھتیجا محمد بن قاسم سن رہا تھا، وہیں سے پکار کر کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کے لیے آ رہا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے سندھ کی سرزمین پر اترا وہی نوجوان، اس نے راجہ دابر سنگھ کو چیلنج کیا، کہا ان عورتوں کو آزاد کرو، ان کی عزت پر جنہوں نے حملہ کیا انہیں گرفتار کرو، ان کا مال چھوڑو، وہ حج پر جا رہی تھی۔ راجہ کو نشہ تھا، کہا 19 سال کا لڑکا مجھے چیلنج کر رہا ہے، میرے پاس 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج ہے۔ اس نے کہا میں تیرے مطالبے نہیں مانوں گا۔ تب محمد بن قاسم نے کہا جب ہمارے مطالبے نہیں مانے گا تو محمد کے غلاموں کے جوہر دیکھنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس لیے کہ وہ نوجوانوں نے جس جگہ میدان میں قدم رکھا اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، وہ رسول پاک کی امت کے لیے چلتے تھے۔ پھر جنگ ہوئی 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن کے اندر یہی 10,000 کا لشکر محمد بن قاسم کا وہ راجہ دابر سنگھ کی فوج کو ایسا تہس نہس کر دیا کہ راجہ بھی گرفتار ہو کر کے آیا، گنڈے بھی گرفتار ہو کر کے آئے، سب تہس نہس۔ عورتوں کو عزت دی گئی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسلام کا پرچم لہرایا، سب سے پہلے پرچم اسلام لہرایا، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں، وہ ظلم کو ختم کرنے آیا تھا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پنڈت ہیں ہندو، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے تاریخ میں دیکھا بہت سارے بادشاہ آئے ہندوستان میں، لیکن محمد بن قاسم جیسا انصاف کرنے والا جرنیل میں نے کبھی دیکھا ہی۔ یہ اپنے نہیں غیروں نے بھی لکھا ہے۔ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کے دلوں میں یہ خیال ہوتا، عرب میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں اگر کسی عورت پر کوئی حملہ کر رہا ہے وہ وہیں سے نکل کر کے آ جاتے، پلین سے نہیں آتے، جہاز سے نہیں آتے تھے، پیدل سفر کر کے نکلتے تھے، جنگلوں کا، پہاڑوں کا، اور پہنچ جاتے تھے مدد کے لیے۔ اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمینیں کھول کر رکھی تھی۔ آج فلسطین کے بچے تڑپتے ہیں، اور یہ عرب کے عیاش حکمران ٹوائلٹ بھی سونے کے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرسیاں ان کی سونے کی، برتن ان کے سونے کے، اور ان کا عیش ایسا کہ یہ آسمان چھونے والی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور فلسطین کے بچے ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ملک شام کے بچوں کے حالات ایسے ہیں کہ دوائی تک ان تک نہیں پہنچ پاتی، گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ یمن کے کئی بچے ایسے ہیں جو زمین پر پڑی بڑی گھاس کھا کر کے رہ جاتے ہیں۔ کیا کل قیامت کے دن ان عرب حکمرانوں کو سوال نہیں ہوگا؟ آج جب امت کی فکر ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ذلیل کر دیا۔
ان کا مال کس کام کا، ان کی حکومتیں کس کام کی، ان کا تخت کس کام کا، کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر ارے مدد کو نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اعلان تو کر سکتے ہو. نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. انہیں بات کرنے کو تک کی آج تمیز نہیں ہے. 57 کنٹریز پورے ورلڈ میں مسلم نام سے ہیں. آج 57 ملک ہیں مسلم کنٹریز، اور اس کے بعد حالات کیسے ہیں سب دیکھ رہے ہیں. تو میرے عزیزو اس بات کو سمجھ لو کہ جن کے دلوں میں احساس ختم ہو گیا وہ ایمان بھی جا رہا ہے، ایمان بھی جا رہا ہے. چہرہ مسلمان بنا لینے سے صرف مسلمان نہیں ہوتا، دل کے اندر. اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. امت کی فکر میرے عزیزو آج آپ سب کی بھی ذمہ داری. اب آپ پوچھیں گے ہم موریشیس میں بیٹھے کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہاں بیٹھ کر کے رات کے وقت کھانے کا وقت آتا ہے، دسترخوان پر اچھی اچھی نعمتیں سجتی ہیں، گوشت بھی پکا ہے، بریانی بھی پکی ہے، لذیذ کھانے پکے ہیں. میں روز کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی دن اگر ایسا ہو گیا تمہارے، ایک دن بھی اگر زندگی میں ایسا آیا دسترخوان پر کھانے رکھے ہیں لیکن ہاتھ بڑھنے سے پہلے تمہیں ملک شام کے، یمن کے، عراق کے، فلسطین کے یتیم بچے یاد آ گئے اور تم نے ہاتھ اٹھا لیا، آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے. بارگاہ الہی میں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ مولا حالات مجھے وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے لیکن دل میرا روتا ہے، مولا تیرے حبیب کی امت پر رحم فرما. اگر تم نے اتنا بھی کہہ دیا تو یہ بھی فکر امت ہے، یہ بھی امت کی فکر ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی ان کا درد کا احساس کرتے ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو ایسا تو نہ ہو کہ ادھر بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. میں خود عراق میں ہر سال جاتا ہوں، بغداد شریف 11ویں میں، اور کبھی سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے. وہاں کے مقامی لوگوں سے تعلقات ہو گئے. کئی ہمارے دوست ہیں وہاں کے ساتھی، وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی نہیں ملتے، 2 لوگ لے کر کے جنازہ چل پڑتے ہیں. اتنے جنازے، اتنے جنازے. بغداد میں ایک میدان تھا جس میں پہلے لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، اور چند سالوں کے بعد جا کر کے دیکھ رہے ہیں تو میدان پورا قبروں سے بھر گیا، پورا قبروں سے بھر گیا، کوئی فٹ بال کا میدان نہیں ہے. اتنی قبریں، اتنی قبریں. موت عام ہو گئی، موت عام ہو گئی. میں 3-4 سال پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 11ویں شریف ہم تو اپنے اپنے گھروں میں خوب پکا پکا کے کھاتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں. میرے عزیزوں پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر کھا کر کے کون سا ثواب؟ انٹرٹین کرتے ہو نیاز کے نام پر. ہاں کھانا کھلانا ثواب ہے، لیکن کس کو؟ جس کے گھر میں پہلے سے کھانا بنتا ہے اسی کو کھلا کے ثواب. اس تک ہمارا کھانا ہی نہیں پہنچتا جس کے گھر میں روٹی بھی نہیں بنتی. غریب اور مسکین کو کھلانے کا حکم اسلام میں ہے، پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے. ان کا تو پہلے سے پیٹ بھرا ہے، ان کے پاس کھانا پہلے سے ہے. ہمارے نیاز کا سسٹم کیا ہے، لنگر کا سسٹم کیا ہے؟ سارے وہی لوگ کھاتے ہیں جن کے گھر میں 4 ٹائم کھانا بنتا ہے اور نیاز کھاتے ہیں. اور نیاز کرنے والے سمجھتے ہیں بہت ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام. میرے عزیزو ثواب کا کام سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے نیک کام بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا. بات سمجھیں، دونوں کو مکس کر کے بتایا گیا. بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یہ دونوں کو جمع کر کے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہی بھوکے کو کھلاؤ جس کے پاس کپڑے پہننے تک کی بھی نوبت نہیں ہے، جس کے پاس اتنا مال بھی نہیں. وہ زمانے کی بات تھی، لیکن آج اگر غریب ملتا ہے تو اسے کھلائیں، نہیں تو ان تک اپنا مال پہنچائیں. میں جو بات کر رہا تھا کمپلیٹ کرتا ہوں. 4 سال پہلے ہم وہاں پر جا کر 11ویں جو کرتے اپنے کھانے کے لیے 1 مرتبہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک، لیکن باقی سارے بکرے ذبح کر کے ریفیوجی کیمپ میں، جہاں پر جنگ میں جن کے گھر تباہ ہو گئے ان کے گھروں پر جاتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے تقسیم کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم بھی گئے تھے. میں یہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، آنکھیں آج بھی ہماری ڈب ڈبا جاتی ہیں.
جب گوشت کے ٹکڑے لے کر ہمارا ڈرائیور پہنچا، وہاں بچوں کو اعلان، پوری جھوپڑیاں لگی ہوئی تھی کہ لوگوں گوشت آ گیا ہے تمہارے، سارے گھروں سے بچے عورتیں سب نکل آئے، ہمارے ہاتھوں سے وہ گوشت ایسے چھین کر کے بھاگتے تھے جیسے کوئی چیل کوے چھین کے بھاگتا۔ آج اس حالت پر امت مسلمہ کو کون لایا؟ کیا یہ میرے رسول کی امت نہیں ہے جس کو ایسا بھکاری بنا دیا گیا؟ ان کو ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر کے، چھوٹی سی ایک لڑکی کو دیکھا وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر بھاگ رہی ہے اور بیچ راستے میں چوم رہی، آنکھوں سے لگا رہی۔ گوشت کا ایک ٹکڑا 1.5 کلو کا ہوگا، آدھا کلو کا ہوگا۔ اس دن درد ہوتا ہے دل میں کہ ہم تو روز کھاتے ہیں اپنے گھروں میں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے کبھی احساس نہیں کیا۔ اور تمہیں پتا ہے میرے رسول کی عادت کیا تھی؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے بستر میں حضور آرام کرتے تھے، کبھی بجلیوں کی آواز آتی تو رسول اللہ بستر چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے، باہر چلے جاتے تھے اور رونے لگ جاتے تھے، دعا کرتے، استغفار کرتے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ جب بھی بجلیاں آتی ہیں آپ کیوں بستر سے نکل کر باہر آتے ہیں، روتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے جب بجلیاں آتی ہیں پچھلی امتوں کا عذاب یاد آتا ہے، کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب بن کر نازل نہ ہو جائے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ مولا عذاب مت نازل کر میری امت پر۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج ہم بھولے بیٹھے اس رسول کی امت کو۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن نے تمہیں کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم کو انسانوں میں سب سے بہترین امت بنایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہو، اچھائیوں کی طرف بلانا تم نے چھوڑ دیا۔ بہت سارے نوجوان بچے آج نشہ کے اڈوں پر رات رات گزارتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں یہ حالات ہو گئے۔ ہمارے محلوں میں نشہ بیچا بھی جاتا ہے، خریدا بھی جاتا ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے، اور بہت سارے ذمہ دار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اس کو کون بولے گا، وہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تمہیں اگر امت مصطفیٰ کی فکر ہے اسے بچاؤ، اسے بچاؤ، اسے روکو۔ اس کو روکنے کے طریقے مار کر کے نہیں، تھپڑ لگا کر کے نہیں، ڈانٹ کر کے نہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں، میں نے دیکھا ہے، ایک دو نہیں، میں آپ کے سامنے سینکڑوں بچے لا کر کے رکھ دوں گا جنہوں نے نشہ سے توبہ کیا۔ الحمدللہ، میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا طریقہ کیا؟ صرف اتنا کہا اس نوجوان کو جو ایڈکٹ ہو گیا کہ تجھے اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل میں محبت رکھتا ہے تو چھوڑ دے اس چیز کو، چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ رسول تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس رسول نے فرمایا تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نوجوان کو ہم نے یہ کہا کہ وہ رسول تجھ کو تیری ماں سے، تیرے باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیا تجھے اس رسول کا واسطہ نہیں پیارا ہے؟ چھوڑ دیا، اس نے توبہ کر لیا۔ بہت سارے ایسے ہیں الحمدللہ وہ آج فجر کی نماز کے بھی پابند ہیں۔ طریقہ کار ہے، امت کی فکر کرنا چھوڑ دیا تو پھر ہماری امت ٹکڑوں میں بدل گئی۔ سب یہ سوچتے ہیں اس کو میں کیوں بولوں، اس کو میں کیوں بولوں، نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، تم خیر امت ہو، برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہو، اچھائیوں کا حکم دینے آئے ہو۔ عزیزان گرامی اوقات، وقت زیادہ طویل ہو گیا، میں ان بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ عرض نہ کر سکا۔ سرکار محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صرف اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ محدث اعظم ہند تھے، محدث اعظم ہند۔ حدیث میں جو سب سے زیادہ مہارت حاصل کرتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، اور وہ بھی محدث اعظم ہند، ہندوستان کے بڑے محدث تھے۔ دیکھیے میں ابھی آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کے زمانے میں لقب دینا بھی آسان ہے، کوئی کسی کو کچھ بھی بول دے، ہاں یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ فارسی میں ایک شعر ہے، پیراں نمی پرند مریداں می پرانند۔ فارسی میں کہا جاتا ہے پیر اڑتے نہیں ہیں، مرید اڑواتے ہیں، مرید اڑاتے ہیں۔ ارے ہمارے پیر تو چوتھے آسمان پہ رہتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے تیرے چوتھے پہ میرے پیر تو ساتویں پہ رہتے ہیں۔
پیر کے بارے میں مرید جو ہے نا اڑاتے رہتے ہیں، لقب مرید جو چاہے دیتے رہتے ہیں۔ ایک مرید کہتا ہے میرے پیر تو اجمیر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن رہتے یہاں ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں میرے پیر تو مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں رہتے یہاں ہیں۔ ہاں یہ بہت سارے لوگوں میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پیر نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ مکہ میں نہ مدینے میں نہ اجمیر میں، بیٹھ کے یہاں کھاتے رہتے ہیں، ان سے کہو کھانا بھی وہیں کھا کے آ جائیں۔ ہاں میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیروں کو لقب دینے میں بہت آسان ہے، مرید جو چاہے لقب دے دیں گے، لیکن محدث اعظم ہند کو لقب کس نے دیا؟ کیا یہ مریدوں نے لقب دے دیا؟ ان کے چاہنے والوں نے دے دیا؟ نہیں، بلکہ ان کو پڑھائے ہوئے استاد نے لقب دیا۔ استاد اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے، اور وہ بھی علم حدیث میں کچھ بزرگوں کو 40 سال لگ گئے، کسی کو 50 سال لگ گئے، بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے جب ان کو محدث کہا جاتا ہے، لیکن حضرت محدث اعظم ہند کو صرف 17 سال کی عمر میں محدث اعظم ہند کہا گیا۔ یہ آپ کا کمال تھا علم حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات ہم سب کے سینوں پر جاری و ساری فرمائے۔ اور صرف حدیث میں نہیں، ایک جگہ اعظم گڑھ میں آپ نے تقریر فرمائی تھی محدث اعظم ہند، جو موجود لوگ تھے وہ کہتے ہیں ایک تقریر میں ہم نے دیکھا 25 لینگویج استعمال کیے تھے، 25 زبانیں الگ الگ آپ نے استعمال کی۔ وہ جس میدان میں گئے اس کے بادشاہ تھے، جس میں مناظرے میں گئے، مناظرے میں دیوبندیوں کے دانت کھٹے کر کے آئے، مناظر اعظم بھی تھے، ایڈوکیٹس تھے، وکیل حضرات ان کے سامنے بات کر رہے تھے۔ بھاگلپور میں 1 گھنٹہ تک تقریر کیے، پورے آرٹیکلز جتنے بھی انڈین یہ جو ہمارے لا ہیں اس کے بارے میں بات کرتے رہے، پینل کوڈ فلاں، یہ آرٹیکل 3 سب بات کرتے رہے۔ تو وکیل جتنے بیٹھے ہوئے تھے ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا کہ آپ انڈین لا کے حافظ ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے ساری چیزیں، آپ تو ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے حفظ کیا ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، یہ سب کمال ہے عشق رسول کا۔ جو بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، دنیا کے سارے علوم اس کو صدقے میں دے دیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا، بچپن میں مجھے میتھمیٹکس پڑھنے کا، منطق اور فلسفی پڑھنے کا شوق تھا، کتابیں لے کر بیٹھتا تھا۔ میرے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان صاحب آئے، دیکھا میں یہ میتھمیٹکس حساب کی کتابیں پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے میرے ہاتھ میں سے کتابیں لے لی، کہا احمد رضا یہ سب کیا پڑھ رہا ہے، رکھ۔ کہا علم حدیث پڑھ، رسول اللہ کے دین کی یعنی فقہ پڑھ، حدیث پڑھ، اور وہ حدیث اور فقہ کے صدقے میں اللہ سارے علوم یوں ہی تجھے عطا کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے ایسا نوازا اعلیٰ حضرت کو کہ میتھمیٹکس میں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا پروفیسر لوگوں کے پاس بھی جواب ہوا آج۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ملتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے پر ملتا ہے۔ اخیر میں یہی کہوں گا کہ یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود۔